کہ ایسا مرحلہ نہ کبھی کسی نبی کی زندگی میں آیا ہے نہ کسی ولی کی زندگی میں آیا ہے کہ اللہ نے اسے یہ کہا ہو کہ بس اب تم نے بڑی عبادت کر لی ہے، اب تمہیں خاص رتبے اور مقام مل گئے ہیں، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کیا صورتحال ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ خود فرماتا ہے رات کو کھڑے ہوں مگر کم کھڑے ہوں، نصفہ او انقص منہ، آدھی رات کر دیں یا آدھی رات سے بھی کم کر دیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ ساری ساری رات تلاوت کرتے رہتے ہیں، ساری ساری رات کم کر دیں، لیکن یہ حضور کو بھی نہیں فرمایا کہ آپ بند کر دیں، ختم کر دیں، نہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے کہ شیطان آ کے ان کو کہتا ہے اب بس آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی عبادت میں اس قدر آگے بڑھے تھے اور اس قدر انہوں نے اللہ کی عبادت میں کوششیں کی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ سو آپ کو کوئی لوگ ایسے ملیں وہ کہیں آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دل کی نماز پڑھیں، یا آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہ جھوٹ بولیں گے، وہ فراڈ کریں گے، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق والے آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا سبق دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سبق دیں گے، اللہ کا ذکر سکھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ بتائیں گے۔